اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہائمہ خانم اپنے خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ دھندار صاحب آتے ہیں۔ دھندار صاحب کہتے ہیں امی جان آپ ہمارے سروں کی تاج ہیں، آپ کی رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ہجرت کے معاملے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ تو ہائمہ خانم کہتی ہے کہ جرگے میں ہونے والے تنازع نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا ہے، اگر ہمارے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی تو اللہ نہ کرے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دھندار صاحب کہتے ہیں امی جان اسی وجہ سے میں بازار کو بیچنے کے بعد اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا تھا، سرحدی معاملات ہمارے لیے پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ ہائمہ خانم کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اتفاق میں ہی برکت ہے، کائی قبیلے کو دوبارہ سے ایک بن جانا چاہیے۔ پھر دھندار صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ فکر مند کیوں ہیں، کیا آپ کسی بات سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو ہائمہ خانم کہتی ہے ہم یہاں ظالموں کے لیے ڈرونا خواب اور مظلوموں کی امید بننے آئے تھے، ہم نے بہت کوشش کی، لہٰذا میری تجویز یہ ہے کہ ہم تمہارے بھائیوں کی طرف قاصد بھیجیں اور دیکھیں کہ وہ یہاں آ جائیں، اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو پھر ہم ان کی طرف چلے جائیں گے۔ میں یہ سوچ رہی تھی تم کیا کہتے ہو؟ دھندار کہتا ہے کہ میرا ہجرت کا مقصد دوبارہ سے ایک ہونا ہے، میرا نہیں خیال کہ بھائی یہاں آئیں گے۔ ہائمہ خانم کہتی ہے تو پھر میں ارطغرل کی قبر کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں بیٹا؟ دھندار ہائمہ خانم کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے امی جان آپ فکر نہ کریں، میں قاصد کو بھیجوں گا، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ ہائمہ خانم کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، جس کے بعد دھندار صاحب وہاں سے اجازت لینے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں ارطغرل کے تعاقب میں ڈاکو بھاگ رہے ہوتے ہیں، ارطغرل ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے اور بعد میں ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پیٹو آ جاتا ہے، پیٹو آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب آج نہیں تو کل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر کس نے حملہ کیا۔ ارطغرل کہتا ہے جب وہ وقت آیا تو وہ سب میرے قہر کا نشانہ بنیں گے پیٹو، جس کے بعد وہ ایک طرف کو چلے جاتے ہیں۔ ادھر کارج جیسار قلعے میں طبیب کمرے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے ماریا کے سر پر چوٹ آئی ہے جناب، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آرس کہتا ہے اس کو جو بھی ہوا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، تم اس کو اتنی دیر زندہ رکھ لو کہ مجھ سے یہ بات کرے، ورنہ میں تمہیں دیواروں سے نیچے پھینکوا دوں گا، سمجھ گئے میری بات؟ طبیب کہتا ہے میں ان کو ہوش میں لاؤں گا جناب۔ پھر وہ اس کو بستر پر لٹا دیتا ہے اور ہوش میں لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں لوکاس کمرے کے اندر آ کر آرس کو بتاتا ہے کہ جناب میں نے اپنے بہترین جنگجو منہالی کی مدد کے لیے بھیج دیے ہیں تاکہ وہ ارطغرل کو پکڑ سکیں۔ آرس کہتا ہے ارطغرل کو ابھی نہیں معلوم کہ اس کے اوپر حملہ کرنے والا میں ہوں۔ لوکاس کہتا ہے اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا جناب؟ آرس کہتا ہے ارطغرل اپنے قبیلے زندہ نہیں پہنچے گا، ہم جنگ پر جا رہے ہیں، میں اس منافقانہ امن معاہدے سے تنگ آ گیا ہوں، جب تک ہم ترکوں کو ایک ایک کر کے قتل نہیں کر دیتے تب تک ہم ان کو ان زمینوں سے نہیں نکال سکتے، کمانڈروں سے کہو کہ وہ تیار ہو جائیں۔ لوکاس کہتا ہے جیسا آپ کا حکم، کمانڈر آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کریں گے، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں ارطغرل صاحب غلاموں کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں۔ غلام کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جناب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اب یہاں سے اپنے اپنے راستوں پر جانے کا وقت ہے، تم سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیٹو کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے جو کیا اس کے بعد ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر تمام لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے جناب۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اچھے لوگ ہیں مگر یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے، میرا راستہ مشکل ہے، آپ اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتے، لہٰذا اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پھر پیٹو کہتا ہے تو آپ ہمیں لڑنا سکھا دیں تاکہ جب ہم اپنے گھر کو واپس جائیں تو ہم اپنے گھر والوں کی اور خود کی حفاظت کر سکیں جناب۔ پھر باقی کے لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لڑنا سکھا دیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ان کے پاس گھوڑے ہیں لہٰذا وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، چونکہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لہٰذا ہم ان کے لیے ایک پھندا لگائیں گے۔ پیٹو کہتا ہے ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم ان کو ورگلا کر اس مقام پر لائیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں۔ پیٹو کہتا ہے ہم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی تلوار نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کبھی کبھی ایک پتھر بھی ایک تلوار پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کا پھینکا گیا ہر پتھر غلامی کی زنجیر کی ایک اور کڑی کو توڑ کر ہمیں آزادی کے قریب لائے گا۔ پھر تمام لوگ کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے ہم غلام نہیں بنیں گے۔ پھر تمام لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم غلام نہیں بنیں گے۔ ادھر ہانلی بازار میں گوگتو امیر سعدالدین کے کمرے میں آتا ہے، سعدالدین کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ گوگتو کو بتاتا ہے امیر حضرت دھندار صاحب رستے میں ہیں اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سعدالدین کہتا ہے لگتا ہے اس نے اپنے قبیلے کو قائل کر لیا ہے اس لیے وہ اتنی جلدی آ رہا ہے، بہادر صاحب کو پیغام بھیجو کہ وہ بھی آ جائیں، پھر دھندار صاحب سے مل کر ہم معاہدے پر مہر لگا سکتے ہیں۔ گوگتو کہتا ہے کیا یہ اتنا جلدی ہو سکتا ہے جناب؟ سعدالدین کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جیسا کہ ہماری بات ہوئی تھی کونیا اور کیسری سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں اور بازار کو بیچ کر اس میں میری مرضی کے مطابق نظام قائم کرنا ہے تاکہ بازار ترقی کر سکے۔ گوگتو کہتا ہے جیسا آپ کا حکم امیر حضرت۔ ادھر جنگل میں منہالی کا آدمی آ کر اسے بتاتا ہے کہ مجھے قدموں کے نشانات ملے ہیں، ارطغرل اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہیں۔ منہالی کہتا ہے اس کے ساتھ غلام ہیں، یاد رکھنا ہم ترکوں کے عظیم ترین جنگجو کے تعاقب میں ہیں، جس کے بعد وہ اس کے تعاقب میں چلے جاتے ہیں۔
ادھر خیمے میں حلیمہ سلطان کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ ہائمہ خانم پوچھتی ہیں کہ اسلحان کے خیمے میں جانے کے لیے گھوڑے تیار ہیں بیٹی؟ حلیمہ کہتی ہے جب وہ تیار کریں گے تو ہمیں بتا دیں گے۔ ہائمہ خانم پوچھتی ہے تمہارے دل میں جو ہے مجھے بتاؤ میری بچی۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں آپ ہمارے قبیلے کی ستون ہیں والدہ، آپ نے ہمارے قبیلے کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی متحد رکھا، لیکن آپ نے دھندار صاحب کے فیصلے کی مخالفت کیوں نہ کی؟ ہائمہ خانم کہتی ہیں دھندار صاحب ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں امی جان ہم ان زمینوں کو اپنا وطن بنانے کے لیے یہاں آئے تھے، ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا، سخت محنت کی، اپنی امیدوں کو پروان چڑھایا، اور یہ کہ ہمارے قبیلے کے سردار ارطغرل بھی یہاں کے قبرستان میں دفن ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ہائمہ خانم کہتی ہے مجھے سب پتہ ہے میری بچی، لیکن حالات ہمارے لیے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب نہ ہی سلیمان شاہ اور نہ ہی ارطغرل موجود ہیں، انہیں دنیا کی راہوں کا تجربہ تھا، وہ بہت سے امتحانات اور سختیوں سے نکلے تھے۔ دھندار نا تجربہ کار ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ ایسی صورتحال کو سنبھالنے کا اہل نہیں؟ حلیمہ کہتی ہیں امی جان آپ ہیں ہم بھی ہیں، اگر پوری دنیا بھی ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھا سکتے ہیں۔ ہائمہ خانم کہتی ہے میری بچی تم سمجھی نہیں ہو، ارطغرل کی موت کے بعد یہ زمینیں وطن کی طرح نہیں لگتی بلکہ پرائی جگہ بن گئی ہے۔ میری دھندار صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ اپنے بھائیوں کی طرف قاصد بھیجے گا اور ان کو یہاں آنے کو کہے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں امی جان کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ وہ دونوں بھائی جنہوں نے وہاں پر اتنی زیادہ محنت کی وہ ہمارے لیے یہاں ہجرت کر کے آ جائیں گے؟ ہائمہ خانم کہتی ہے ہمیں اسلحان کے پاس جانے کی ضرورت ہے، جس کے بعد وہ خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ ادھر جنگل میں تمام غلام لڑائی کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر پیٹو ارطغرل کے زخم پر راکھ لگاتا ہے، پھر ارطغرل کھڑے ہو کر کہتا ہے کپڑے کو اچھی طرح لپیٹ کر اس کو مضبوطی سے کس دیں، شاخوں کی نوکیں اچھی طرح گاڑ کر تیز کر دیں، برچھی دشمن کے گوشت کو چیر پائے۔ پھر وہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں سمکو کے ہاتھوں میں آیا تو میں غلام بن گیا تھا، لیکن آپ نے مجھے آزاد کروا کر مجھے اپنے بچوں سے ملنے کا تجسس دیا ہے، لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم لڑتے رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر تمام لوگ کہتے ہیں خدا آپ کی حفاظت کرے ارطغرل صاحب۔ ادھر چاودار قبیلے میں دو سپاہی سونے کا بھرا ہوا صندوق بہادر صاحب کے خیمے میں لاتے ہیں۔ کرجہ خاتون پوچھتی ہیں یہ صندوق کیسا ہے حضور؟ جس کے بعد وہ اس کو فوراً سے کھول کر کہتا ہے خاتون ہم نے جنگوں میں جو بہادری دکھائی یہ ان کا انعام ہے، یہ ہمارے لیے مستقبل کے راستے کھولے گا۔ اتنے میں ایک اور سپاہی خیمے میں آ کر اسے بتاتا ہے کہ امیر سعادتی نے پیغام بھیجا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ بہادر صاحب کہتے ہیں سب کچھ بہتر ہوگا انشاءاللہ، گھوڑے تیار کرو ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ کرجہ خاتون کہتی ہے سنا تھا امیر سعادتین صندوق بنانے میں ماہر ہیں اور میں نے یہ بات ٹھیک سنی تھی، صندوق آپ کے سردار اعلیٰ بننے کے دروازے کھولے گا۔ بہادر صاحب کہتے ہیں امیر سعادتین ہمارے ساتھ ہے، ہم اسلحان اور کئی سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، آج کے بعد ہمارے راستے میں جو بھی آیا ہم اس کو کچل ڈالیں گے۔ کرجہ خاتون کہتی ہے آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے اور آپ کی طاقت ہماری طاقت ہے حضور، جس طرح خونی جنگوں اور مشکل سے مشکل دنوں میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی اسی طرح راستے کے اوپر بھی آخر تک آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ بہادر صاحب کہتے ہیں سعادتین سے واپس آ کر میں بیٹھ کر سرداران سے بات کروں گا اور انہیں جرگہ بلانے پر قائل کروں گا، تم قبیلے کی خواتین سے بات کرو، انہیں ہماری طرف کر دو۔ کرجہ خاتون کہتی ہیں میں انہیں اپنی طرف کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، اسلحان کے ساتھ ایک بھی خاتون موجود نہیں رہے گی۔ جس کے بعد بہادر صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں سمکو ارطغرل کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کا ایک آدمی اسے آ کر بتاتا ہے کہ سمکو آرس نے ہمارے قدموں کے نشانات ڈھونڈ لیے ہیں اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم کون ہو۔ سمکو اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے ہم اپنا سونا یہاں سے لیں گے اور اس منحوس جگہ سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر وہ باقی تمام لوگوں سے کہتا ہے میری بات سنو، ہم ارطغرل کی تلاش کر کے اپنا سونا حاصل کریں گے، کیونکہ سمکو ہار نہیں مانتا، کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اتنا سونا کہ جتنا ہم ساری زندگی نہیں کما سکتے۔ یاد رکھو دنیا کی لذیذ پکوان، سب سے مہنگی شراب اور خوبصورت لڑکیاں ہماری ہوں گی۔ پھر وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے گھوڑا لے کر فوراً اینتھیوس کے پاس روانہ ہو جاؤ اور اسے کہو کہ وہ جتنی آدمی ہماری مدد کے لیے لا سکتا ہے جلدی سے لے آئے۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر منہالی بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ ارطغرل کی تلاش میں ہوتا ہے، ان کو راستے میں ایک پٹی ملتی ہے، منہالی اپنے آدمیوں سے کہتا ہے وہ اس طرف گئے ہیں لہٰذا اس طرف چلو۔ ادھر ارطغرل غلاموں کے ہتھیاروں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ہر جگہ سراغ چھوڑ دیے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ہمارے جال میں پھنس جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے شاباش۔ پھر ارطغرل ان سب سے کہتا ہے وقت آ گیا ہے، آپ اپنی نظریں دشمن پر رکھیں، آپ اپنی نظریں موت پر نہیں بلکہ زندگی پر رکھیں، ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پیاروں کو ملنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے جس بندے کو جو پوزیشن بتائی اس کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے، اور یاد رکھو جیسے ہی دشمن یہاں پر آئے آپ لوگ ان کے اوپر فوراً حملہ کریں گے اور ان کو ذرا سا موقع بھی نہیں دیں گے۔ جس کے بعد تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ ادھر حانلی بازار میں سعادتین دھندار سے پوچھتا ہے کیا آپ نے اپنے قبیلے کو قائل کر لیا ہے؟ تو دھندار کہتا ہے آرتک بھائی نے میرے فیصلے کی بغاوت کر دی ہے، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں اپنے بھائی کے مقصد کو چھوڑ رہا ہوں۔
صادقین کہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ دھندار کہتا ہے وہ سردار کے انتخاب کے لیے نیا جرگہ بلا کر خود کو سردار کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہے۔ صادقین کہتا ہے اس کی ہمت تو دیکھو، ارطغرل صاحب کی موت کے بعد اسے موقع نظر آیا اور سرداری کے لیے اس کی ہوس بڑھ گئی، جبکہ سلیمان شاہ کا بیٹا ابھی موجود ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دھندار کہتا ہے کہ امی جان چاہتی ہیں کہ میرے دونوں بھائی بھی ہجرت کر کے یہاں آ جائیں۔ صادقین کہتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ بات اتنی زیادہ آسان ہے کہ جن زمینوں کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی وہ چھوڑ کر اب آپ کے پاس ہجرت کر کے آ جائیں گے؟ اتنی ہی دیر میں وہاں بہادر صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ بہادر صاحب ان کو سلام کرتے ہیں۔ صادقین ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں۔ ادھر جنگل میں منہالی ارطغرل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ پیٹو ارطغرل کو آ کر بتاتا ہے وہ نکل چکے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے انہیں آنے دو، ہم مظلوموں کے خون کا حساب لیں گے۔ ادھر صادقین کہتا ہے کائیوں نے حانلی بازار کو اپنے حق میں چلایا تو دھندار صاحب نے بھی اس بازار کو چلانے میں اپنی کافی زیادہ حکمت عملی کی، لیکن یہ ایک تجارت ہے۔ جب چیزیں غلط ہونا شروع ہوئیں تو انہوں نے ارادہ کیا اور اس بازار کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بہادر صاحب کہتے ہیں ہم ان کی ایمانداری کو جانتے ہیں، یقیناً ان کا فیصلہ درست ثابت ہوگا۔ دھندار کہتا ہے بالکل بہادر صاحب، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کے لیے بہتر فیصلہ ہے۔ صادقین کہتا ہے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ دونوں کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ آپ میں سے ایک نے یہاں گھر بنانا ہے اور دوسرا یہاں سے ہجرت کا سوچ رہا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ معاہدہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بہادر صاحب کہتے ہیں دھندار صاحب اب اس معاملے میں کسی اور کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے موضوع یہ ہوگا کہ ہم دونوں راضی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ معاہدہ کائی اور چاودار کی دوستی کو مستحکم کرے گا۔ دھندار کہتا ہے سب سے پہلے مجھے سردار کے انتخاب کے لیے جرگہ بلانا ہے، اگر سب کچھ صحیح رہا تو ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ صادقین کہتا ہے اس کے باوجود اب آپ ہاتھ ملائیں اور ہمیں بطور سردار اپنی کارکردگی دکھائیں۔ بہادر صاحب کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ کے سردار منتخب ہونے کے بعد آپ سے حانلی بازار خریدنے کا میں خواہش مند ہوں، اور یاد رکھیں جو بھی قیمت ہوئی میں آپ کو دوں گا۔ دھندار ہاتھ ملا کر کہتا ہے اللہ نے چاہا تو جیسے ہی میں سردار منتخب ہوا تو بازار آپ کا ہوگا۔ صادقین کہتا ہے اللہ اس معاہدے کو کامیاب کرے، جس کے بعد دھندار صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر صادقین بہادر صاحب سے کہتے ہیں میں کل آپ کو ملنے آؤں گا اور مرکزی خیمے میں یہ ملاقات ہوگی۔ بہادر صاحب کہتے ہیں اسلحان نے ہمیں مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس کے بعد صادقین پوچھتا ہے کہ آپ کو مہمان خانے میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اسلحان ہمیں مرکزی خیمے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ صادقین کہتا ہے وہ کون ہوتی ہے؟ آپ یہاں میرے حکم پر آئے ہیں، لہٰذا کل آپ مرکزی خیمے میں ایک شاہانہ دسترخوان سجائیں گے، پھر میں دیکھوں گا کہ اسلحان یا کوئی اور ہمیں کیسے روک پاتا ہے۔ اس کے بعد بہادر صاحب وہاں سے اجازت لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر صادقین گوگتک سے کہتا ہے کہ فوراً سے عارض کو خبر بھیجو کہ دھندار اور بہادر صاحب کے درمیان بازار کے متعلق معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ ادھر جنگل میں ارطغرل چوروں کی طرف بھاگ کر ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہاں پر خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس حملے میں غلام بھی ارطغرل کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ ادھر کارا جیسار قلعے میں آرس اپنے کمانداروں سے کہتا ہے کہ ارطغرل شدید زخمی ہے، منہالی اس کے آدمی اور میرے بھیجے گئے جنگجو یقیناً اسے مار ڈالیں گے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ماریا ہمیں بتائے گی کہ وہ ارطغرل کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ پھر ایک کماندار کہتا ہے کہ اگر ارطغرل زندہ بچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آرس کہتا ہے میں نے آپ تمام لوگوں کو اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے، اگر وہ اپنے قبیلے زندہ واپس چلا گیا تو پھر جنگ ناگزیر ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں جنگ کی تیاریاں شروع کرنی ہیں۔ قلعے کی دیواروں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کو تیز کر دو، اگر ضرورت پڑے تو گاؤں سے زبردستی لوگ لے آؤ، اور یہ تمام تر اقدامات 3 دن میں ختم ہونے چاہیے۔ ہر سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو۔ کماندار کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ ادھر جنگل میں لڑائی جاری ہوتی ہے۔ ادھر چاودار قبیلے میں حلیمہ سلطان اور آئمہ خانم جب آتی ہیں تو قبیلے کے لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلیان خاتون بھی اپنے خیمے سے باہر آ کر ان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آئمہ خانم کہتی ہے ہم نے تمہارا سنا اور فوراً چلے آئے۔ اسلیان کہتی ہے آپ کا شکریہ والدہ، میں جانتی ہوں آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جس کے بعد وہ ان کو اندر لے جاتی ہے۔ اس طرح سے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جاتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے۔